السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں بت پرستی ہی بت پرستی تھی، سارا ماحول پراگندہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کو سمجھنے اور ہدایت والے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ آپ کے والد آزر خود بتوں کو تراشتے، پھر انہی کے آگے سر جھکاتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بے چین ہو جایا کرتے کہ یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، یہ خود محتاج ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر یہ کیوں کر معبود ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہی ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، مالک ہے، جو ساری مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری قوم بت پرستی، ستارہ پرستی، ظاہری چیزوں کی پوجا پاٹ میں ایسے مشغول ہے کہ اللہ رب العزت جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی خیال تک نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے والد سے فرمایا، اے ابا جان، ان بتوں کی عبادت و بندگی کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے اور جس کو باپ دادا کا قدیم طریقہ کہا جاتا ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ بے جان مورتیاں عبادت کے لائق ہرگز نہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، یہ کیسے عبادت کے لائق ہیں یا اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اے ابا جان، شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا، آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ آزر نے جب یہ باتیں سن کر کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ خبردار، اگر آئندہ ایسی باتیں کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو دعوت دینا شروع کیے، مگر قوم کب اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والی تھی؟ کہنے لگے، ہم تو صرف وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تمہارے سب بت مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اسی طرح ستاروں اور دیگر چیزوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی آپ نے ان کا مخلوق ہونا، مجبور ہونا سمجھا دیا۔ ان کی عبادت و پرستش سے اپنی بیزارگی ظاہر فرمائی۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے بت خانے میں موجود سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ہتھوڑا رکھ کر لوٹ آئے۔ قوم کو بتوں کا حال معلوم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کو کس نے توڑا؟ اور ہاں دیکھو، یہ بڑا ہتھوڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے، یہ کام تو اسی کا معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ابراہیم، آپ کو خوب معلوم ہے
کہ یہ پتھر کے بت نہ سن سکتے ہیں نہ ہی بول سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ عقل کے اندھو، عقل سے کام لو۔ سب لوگ لاجواب ہو گئے اور غصے میں کہنے لگے، جلا ڈالو ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ جب بادشاہ وقت نمرود، جو خود بڑا ظالم تھا اور بت پرست بھی تھا، اس کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا بھیجا اور پوچھا کہ تم کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو مجھے بھی آتا ہے۔ ایک راستے سے گزرتے ہوئے بے قصور آدمی کو پکڑ کر قتل کروا دیا اور ایک سزائے موت والے مجرم کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کو زندہ جلا ڈالو۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے بہت بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل آئے، مگر بدبخت قوم نے پھر بھی کچھ نہ سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسروں تک دین پہنچانے کی غرض سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ میں اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے۔ جب آپ مصر پہنچے تو ایک ظالم بادشاہ سے آپ کا سابقہ پڑا۔ بادشاہ مصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا خاندان اللہ کا مقبول و برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا بہت اکرام کیا۔ مزید یہ کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر سے رخصت کیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ سے ایک لڑکا حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو مکے میں، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس وقت بالکل ویران اور غیر آباد جگہ تھی، چھوڑ آئے۔ اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پانی کی وجہ سے ایک قبیلے کے لوگ آ کر وہاں بس گئے، مکہ آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک بہت بڑا امتحان پیش آیا۔ خواب کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے دمبا ذبح ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ تمام عرب قبائل کہ آپ ہی جد اعلیٰ ہیں، یہ تمام بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ ادھر حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا لڑکا حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ ان سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزارہا انبیاء پیدا ہوئے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک حیات رہے توحید کے سبق کو عام کرتے رہے، مختلف آزمائشوں سے گزر کر یہ پیغام دیتے رہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، ماں باپ سے، خاندان سے، وطن سے، آل و اولاد سے، سب سے اللہ بڑے ہیں۔ سب کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے بڑے سے بڑے حاکموں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اخیر عمر میں فلسطین میں مقیم رہے اور وہیں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیم اور اسوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے پیغام کو سارے دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جیسا ہمیں بھی حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور کام کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔